گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن حکیم کی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کا حکم دے رہا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جھوٹے لوگوں سے بچو، بری صحبت سے بچو، اچھی صحبت اختیار کرو۔ اگر تم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو گے تو پھر تمہارا حشر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ لوگ جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و انوار کی موسلادھار بارش وہاں پر شروع ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ اولیاء اکرام کی مجلس میں چلا جائے، اس لیے کہ اولیاء اکرام کی مجلس میں بیٹھنا عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اپنی مثنوی میں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھے، او نشیند در حضور اولیاء، وہ اولیاء کی مجلس میں چلا جائے، اس لیے کہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنے کے برابر ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اولیاء کی مجلس کو، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اس لیے کہ ہمارا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ کیا جائے، اور جہاں ان لوگوں کی مجلس ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و انوار وہاں پر شروع ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اولیاء کرام کی ایسی مجلس ہوتی ہے، تو اس میں جو بیٹھنے والا آدمی ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اسے جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے بھی وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے راستوں میں پھرا کرتے ہیں۔ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو گردش کرتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں ہر جگہ پر، اور انہیں ایک چیز کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ تلاش یہ ہوتی ہے اہل ذکر کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ یعنی جہاں کہیں بھی ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، وہ فرشتے ویسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ مجلس کو پاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسروں کو آواز دے کر دوسرے فرشتوں کو بھی وہاں پر مدعو کرتے ہیں کہ آؤ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر بیٹھ جائیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اس حدیث مبارکہ کو آخر تک سماعت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس مجلس میں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے۔ وہ فرشتے بیٹھتے ہیں، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آسمان پر وہ جو ہے نا فرشتے چلے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ فرشتے اس مجلس میں آتے ہیں تو اپنے پروں سے اس مجلس کو، یعنی نورانی پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب مجلس اختتام پذیر ہو جاتی ہے، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن ان فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو، اس لیے کہ اپنے بندوں کی شان ان کے سامنے بیان کرنی مقصود ہوتی ہے۔
پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم وہاں سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیری تعریف کی جا رہی تھی، تیری حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ وہ تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تیری تعریف بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری اور زیادہ بڑائی بیان کرتے، اور زیادہ تیری حمد و ثنا کرتے، اور زیادہ تیری عبادت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ، میں نے جتنے لوگ وہاں پر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عز و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ۔ ایک تو فرشتوں کو گواہ بنایا اور پھر کہتا ہے کہ مجھے میرے عز و جلال کی قسم جتنے لوگ وہاں پر مجلس میں حاضر تھے میں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما چکا، میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اس میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو مجلس کی غرض سے مجلس میں نہ آیا تھا، بلکہ کسی کام سے آیا تھا، کسی حاجت سے آیا تھا، کچھ دیر وہاں پر بیٹھ گیا تھا لیکن اس کی نیت ذاکرین کی نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے پر فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کوئی بات نہیں، اگر وہ کسی اور غرض سے آیا تھا لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس برے شخص کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اولیاء اکرام اور ذاکرین کی صحبت اختیار کرنے کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بھی ان کی صحبت اختیار کرنے سے مولا تبارک تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے اور پھر جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم اپنی مثنوی میں بڑا مشہور شعر ہے آپ کا، فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تات بیریا۔ ایک لمحہ اولیاء اکرام کی مجلس میں بیٹھنا یہ 100 سال کی نفل بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ اس حدیث مبارکہ سے اور قرآن حکیم کی اس آیت سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اولیاء اکرام کی مجلسیں کیا ہوتی ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے سچوں کے ساتھ ہونے کی، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہونے کی، ان کی صحبت اختیار کرنے کی، اس لیے کہ اگر ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت جیسی نعمت سے نواز دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرما دے گا۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے وہ جو ہے نا ویسا پاتا ہے۔ اگر وہ اچھی صحبت اختیار کرے اچھا پاتا ہے، اگر وہ بری صحبت اختیار کرے تو وہ برا پاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں صحبت طالح ترا طالح کند، اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی عطر کی دکان میں چلا جائے اور اگر وہ اپنے جسم پر اپنے کپڑوں پر عطر نہ بھی لگائے، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب وہاں سے نکلے گا تو خود بخود اس کے کپڑوں سے جو ہے عطر کی مہک اٹھے گی، خود بخود جو ہے نا اس کے بدن سے خوشبو آنے لگے گی، اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر یعنی تھوڑی سی صحبت جو ہے نا اس نے عطر کی جو دکان میں اس نے تھوڑا سا وقت گزارا اور تھوڑی سی وہاں پر صحبت اختیار کی تو اس کے بدن سے جو ہے نا خوشبو مہکنے لگی۔ اس انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اسے نتیجہ بھی ویسے ہی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم محمد کے محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا
فیضان